بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ میجورٹی کا یہی کہنا ہے کہ ہم درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں کتنے عرصے سے اور ہمیں کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا۔ آپ جون سا بھی درود پاک کا صیغہ پڑھ رہے ہیں، زبردست، بس پڑھتے ہی رہے، لیکن درود ابراہیمی کو آپ 1.25 کی نیت کر کے پڑھنا تو سٹارٹ کر دیں۔ آپ کے تمام مسئلے مسائل آٹومیٹیکلی حل ہوتے جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ کو خود 1.25 کے بیچ یہی معلوم ہوگا کہ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آ رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے اور پریشانیاں بھی ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے یا رشتوں کی بندشی ہے، چاہے جتنے بھی سخت جادو ہوں، جتنے بھی تویزات ہوں، جتنے بھی اثرات ہوں، جتنے بھی سخت اور مضبوط دشمن ہوں، تو آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ آپ 1.25 کی نیت تو کر لیں، لیکن آپ توجہ سے پڑھیں۔ پہلے توجہ نہیں بن سکتی، پہلے فوکس انسان نہیں کر سکتا، تو اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا فوکس بھی بنے گا۔ آپ قدم تو آگے بڑھائیں درود شریف کی طرف۔ درود ابراہیمی کو روزانہ 300 کی تعداد، 313 کی تعداد ضرور کمپلیٹ کریں۔ اس کے علاوہ جون سا بھی آپ درود شریف کا صیغہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی کو آپ نے ضرور کمپلیٹ کرنا ہے۔ 1.25 کی نیت کریں اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ضرور حل ہوں گے۔ روزانہ استغفار کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، 2000 3000، اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو آپ استغفر اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ استغفر اللہ ضروری نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہوں، ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہم تو نیک ہوں، جتنا بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، لیکن ہم ہیں انسان، انسانوں سے گناہ ضرور ہوتے ہیں، اگر وہ نہ بھی چاہے پھر بھی اس کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ فرسٹ، آپ کو جو سب سے پہلے اپنی غلطی بتائیں، ہمیں نہیں پتہ، یہ کہا گیا ہے نا کہ ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہمارا وضو نہ ہو، جب تک ہماری طہارت صحیح نہ ہو، اور اگر ہمارے کپڑوں پہ پیشاب کی یا گندی نالے کی یا گندے پانی کی چھنکیں آئی ہوں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار آ بھی جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو کبھی کبھار ہم ایسی جگہ پہ ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہوتا پتہ، یا کسی بچے کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ہم وضو بھی کر لیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بے شک ہم نماز تو اچھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، لیکن آپ ان باتوں پہ توجہ دیں، ان باتوں پہ غور کریں۔ انہی گناہوں کی وجہ سے جب ہماری نمازیں نہیں ہوتی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہی رکاوٹیں بنتی جا رہی ہوتی ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھتے تو یہیں پہ بندشیں ہماری شروع ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جادو کرے گا، جادو جنات بھی کر سکتے ہیں، بندشیں جنات بھی ہمارے لیے بنا سکتے ہیں، رکاوٹیں وہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو آپ استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، ہر حالت میں پڑھا کریں، ہر وقت پڑھا کریں۔ استغفر اللہ سے بھی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ جو خوشیاں، جو مقصد میں کامیابی آپ کو درود شریف پڑھنے سے ملے گی، تو وہ رکاوٹیں جو آپ کے گناہوں یا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں بن رہی ہیں، تو درود پاک کی وجہ سے جو آپ کو خوشیاں ملنی ہیں، کامیابیاں ملنی ہیں، بلندیاں ملنی ہیں، تو وہ رکی ہوئی ہیں، آپ کے پاس آتے ہوئے بھی رکی ہوئی ہیں، تو یہ صرف ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ ہم جتنا بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھیں، ہم سے گناہ ضرور سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خیال رکھا کریں، استغفر اللہ کا ورد ضرور کیا کریں، اور استغفر اللہ سے ہی آپ کے مسئلے اور مسائل حل ہوں گے۔